بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ریسرچ اسکالرز، اساتذہ کرام، اردو تھیسس ڈیزرٹیشن کے اس ایپیسوڈ میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ مختلف طرح کے پی ایچ ڈی کے جو مقالات ہیں، پی ایچ ڈی یا ایم فل کے جو مقالات ہیں، ہم اس ایپیسوڈ میں اس کا تعارف کراتے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں تک جو مقالے لکھے جا چکے ہیں یا جو ریسرچ ہو چکی ہے، جو کام ہو چکے ہیں، وہ پہنچانا۔ ایسے ریسرچ اسکالر جو کام کر رہے ہیں انہیں مواد کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کے مقالے پیش کیے جائیں تاکہ انہیں مقالہ لکھنے میں آسانی ہو، یا جو اساتذہ کرام ہیں انہیں ان تمام چیزوں سے واقفیت ہو۔ آج ہم ایک اہم مقالے کی طرف بڑھیں گے۔ مقالہ ایسا ہے جس میں تحقیق سے متعلق تمام چیزیں ہیں، جامعات میں جو اردو تحقیق ہوئی ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ایک بہترین مقالہ ہے، چلتے ہیں سیدھے اس مقالے کی طرف تاکہ ہم دیکھ سکیں، جان سکیں کہ اس مقالے میں کیا کیا چیزیں ہیں، کس نوعیت کے مقالے ہیں۔ ٹھیک ہے، سیدھے چلتے ہیں ہم اس مقالے کی طرف۔ خواتین و حضرات، ہماری نظر کے سامنے یہ مقالہ آ گیا ہے جس کا عنوان ہے جامعات میں اردو تحقیق۔ فہرست مقالات جو اس میں پیش کیے گئے ہیں، ایم فل ہے، ڈی فل ہے، ایم لٹ ہے، پی ایچ ڈی اور ڈی لٹ، یہ تمام کا مجموعہ ہے۔ اسے جو ہے ترتیب دیا ہے ڈاکٹر رفیع الدین صاحب نے، اور یہ لکھا گیا ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد کے لیے 2007 میں۔ اس کی جو فہرست ہے، فہرست میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام کے سامنے پیش کروں۔ اس میں تقریص، مقدمہ، فہرست ماخذات، ماخذ اور مخففات، علامات، فہرست جامعات، اور اس کا جو پہلا باب ہے جسے انہوں نے ترتیب دیا ہے تاریخ ادب اردو کے حوالے سے۔ تاریخ زبان و ادب، مجموعی مطالعہ، ادارے، تحریکیں، لسانیات، اردو اور انگریزی زبانیں، لغت، فرہنگ، تحقیق، حوالہ جاتی مقالے، تدوین، رسائل، اقبالیات۔ اب اقبالیات میں بھی انہوں نے کئی جو ہے عناوین طے کیے ہیں، جس میں الف کر کے سوانح اقبال، بے کر کے اقبال اور شخصیات، جیم کر کے اقبال شناس، اور پھر اسی طرح سے بڑھتے ہوئے اقبال کے اثرات، اقبال کی تصانیف اور تحریریں، اقبالیاتی ادب، جائزے اور تجزیے، حوالہ جاتی مقالات، اقبالیاتی ادارے، علاقائی جائزے، اقبال کی غزل، اقبال کا فن، اقبالیاتی کتابوں اور جرائد کا جائزہ، اقبال کے افکار و تصورات۔ پھر اگلا جو باب چل رہا ہے غالبیات، چونکہ یہ اقبالیات تھا اب غالبیات، اور 13واں جو باب ہے انہوں نے تراجم رکھا ہے۔ 14واں تذکرے، 15واں صحافت اور 16واں کتب مطالعہ و تجزیہ۔ دوسرا جو حصہ انہوں نے ڈالا ہے وہ شاعری کا ہے۔ اب شاعری کے حوالے سے انہوں نے تمام چیزوں کو شامل کیا ہے، شاعری، مجموعہ مطالعہ، حمد، منقبت، سلام، غزل، مثنوی، قصیدہ، مرثیہ، پھر رباعی، چہار بیتی، نظم میں آزاد نظم، معرہ نظم، مجموعی مطالعہ، نو میں متفرق اصناف جس میں 12 ماسہ، پہیلی، پیروڈی، تحریف، شعری، ترائلے، تضمین، دوہا، ریختی، شعر آسوب، کینٹوس، گیت، ماہیہ، مسمت، نثری نظم، نوحہ، واسوقت اور ہائیکو۔ یہ تمام کے تمام شرعی اصناف تھیں۔ اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے تیسرا حصہ جو ہے نثر کے حوالے سے دیا ہے۔ اس میں نثر میں مجموعی مطالعہ، پھر داستان، افسانہ، ڈرامہ، تمثیل، ناول، ناولٹ، فکشن اور مضمون، خاکہ، سفرنامہ، رپورتا، سیرت النبی، آپ بیتی، سوانح عمری، تنقید، مکتوب، طنز و مزاح، مقدمہ، دیباچہ، تبصرہ، اور آخری ہے تحریف۔ اب شخصیات پہ اگر ہم بات کریں، چوتھا حصہ جو انہوں نے دیا ہے شخصیات ادب۔ اب اس میں جو نام دیے ہیں، ناموں کو جو ہے حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب دیا ہے انہوں نے، یہ تمام نام رہیں گے اس میں شامل۔ اور پھر 5واں ہے متفرق۔ متفرق میں انہوں نے اردو بطور دفتری اور تعلیمی زبان، اردو رسم الخط، اردو نعربات، اردو کی تدریس، متفرق عنوان، اشاریے، نگران اساتذہ، کتب و رسائل، شخصیات، متفرق عنوان و موضوعات، ضمیمہ اور تصریحات۔ تو اس طرح سے یہ تمام چیزوں کا مجموعہ ہے
اور بہترین چیزیں انہوں نے جمع کی ہیں. 276 صفحات پر یہ مقالہ مشتمل ہے اور اس کا جو نمبر ہے 2042. اب اگر آپ کو اس مقالے کی ضرورت ہے تو آپ نام کے ساتھ ساتھ 2042 سے ہمیں آپ میل کریں یا واٹس اپ نمبر دیں، انشاءاللہ وہ آپ تک پہنچ جائیں گی. تو خواتین و حضرات، آپ نے دیکھا کہ جامعات میں جو اردو کی تحقیق ہوئی ہیں مختلف حوالوں سے، چاہے وہ نثر کے حوالے سے ہوں، شاعری کے حوالے سے ہوں، اور متفرق زاویے کے حوالے سے ہوں، اور اسپیشلائزیشن کو اگر دیکھا جائے تو غالب اور اقبال، کیونکہ یہ دو اہم شخصیات ایسی ہیں جن پر بہت زیادہ کام ہوئے ہیں. اور اس طرح سے جو ہے تمام چیزوں کا احاطہ کیا گیا ہے. جو مقالے جو ہے لکھے گئے ہیں اس کی باقاعدہ طور پر فہرست دی گئی ہے، اور یہ ایک بہترین مقالہ ہے. کیونکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مقالے کو حاصل کریں، کیونکہ اس مقالے کے ملنے کے بعد بہت ساری چیزیں آسان ہو سکتی ہیں. ہمیں اس بات کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیا کیا کام ہوئے ہیں، کس نوعیت کے کام ہوئے ہیں، کس یونیورسٹی میں کون سا کام ہوا ہے. اور چونکہ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا. اب اگر کوئی طالب علم کسی اساتذہ کے پاس آیا اور اس نے اپنی دلچسپی بتائی، اور پھر دلچسپی بتانے کے بعد پھر ہم سوچنا شروع کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اس پر کام ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، تو ضرورت اس بات کی پڑتی ہے. اور ہماری جو کوشش ہے، ہمارے اس ایپیسوڈ کی جو کوشش ہے وہ یہی ہے تاکہ اس طرح سے آپ لوگوں تک یہ تمام چیزیں پہنچ سکیں اور آپ جان سکیں. بہرحال آج بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.